الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وأہل بیتہ وأولیاء ملتہ وعلماء اہل سنتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ کوئی قصہ مختصر امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب رب العالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ آقا در دے کھڑا غلام بڑی دیر ہو گئی آقا در دے کھڑا غلام بڑی دیر ہو گئی آقا آیا نہ میرا نام بڑی دیر ہو گئی
قبر دو میرا بھی جام بڑی دیر ہو گئی آقا در تے کھڑا غلام بڑی دیر ہو گئی آقا بر دو میرا بھی جام بڑی دیر ہو گئی پی پی کے ٹر گئے میں خار ساقیا پی پی کے ٹر گئے میں خار ساقیا آقا آیا نہ میرا نام بڑی دیر ہو گئی آقا آیا نہ میرا نام بڑی دیر ہو گئی آقا در تے کھڑا غلام بڑی دیر ہو گئی ہن تے آقا چہرے تو زلفاں لو ہٹا ہن تے آقا چہرے تو زلفاں لو ہٹا آقا لمبی غماں دی شام بڑی دیر ہو گئی آقا لمبی غماں دی شام بڑی دیر ہو گئی آقا بر دو میرا بھی جام بڑی دیر ہو گئی اور دو مٹھڑے مٹھڑے بول ذرا بول سونیا دو مٹھڑے مٹھڑے بول ذرا بول سونیا آقا سنیا تیرا کلام بڑی دیر ہو گئی آقا سنیا تیرا کلام بڑی دیر ہو گئی آقا در تے کھڑا غلام بڑی دیر ہو گئی اور چھوٹی جیار زوئے حافظ غلام دی آقا چھوٹی جیار زوئے حافظ غلام دی آقا سن لو میرا سلام بڑی دیر ہو گئی آقا سن لو میرا سلام بڑی دیر ہو گئی آقا در تے کھڑا غلام بڑی دیر ہو گئی آقا بر دو میرا بھی جام بڑی دیر ہو گئی اللہ رب العزت حمد و ثنا اور درود جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم بارگاہ بے کس پناہ دے اندر نظرانہ عقیدت و محبت عرض کرنے تو بعد میرے واجب القدر واجب التعظیم قابل صد احترام بزرگوں نوجوان دوستوں اور باپردہ میری مائیں اور بہنیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید فرقان حمید اور برہان رشید کی مشہور و معروف آیت مقدسہ تلاوت کرنے دا آپ احباب دے سامنے شرف حاصل ہویا۔ میرے رب نے اپنی لارہ بوبیاب کتابت نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ فرمایا کہ بے شک اسا اس قرآن کو نازل فرمایا اور اسی خود اس قرآن دے محافظ ہیں۔ اس آیت مقدسہ دے اندر رب کائنات نے نزول قرآن اور حفاظت قرآن کا ذکر فرمایا تو حضرات محترم قرآن یا کر ان چو نکلے یا قرآت ان تو نکلے یا قرنن وچو نکلے قرآن دا معنی اگر کر ان کیتا جائے تو ایدہ معنی جمع کرنا تو مسلمان ہوئے کسی بھی علاقے میں کسی بھی ملک میں طور طریقے جدا جدا تعام جدا لباس علیحدہ لیکن جب قرآن پڑھے گا تو سارے مسلمان اکٹھے ہو جان گے۔ قرآن یا قرآت وچوں نکلے تو اس تمہارا سب تو زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کائنات ارضی دے اندر کوئی کتاب ایسی نہیں جڑی پڑھی جاندی ہوئے جتنا کہ قرآن مجید فرقان حمید پڑھیا جاتا ہے۔ اور سب انبیاء علیہ السلام جو رب کائنات نے کتب یا صحیفے عطا فرمائے تو تختیہ دی صورت میں لکھے ہوئے عطا فرمائے لیکن جدو رب کائنات نے اپنے محبوب نو قرآن عطا فرمایا لکھیا ہویا نہیں بیاق وقت نہیں بلکہ حسب ضرورت رب کائنات محبوب علیہ السلام دی بارگاہ جبریل امین علیہ السلام نو بھیج دے رہے جبریل امین آگے تو قرآن دی آیات سرکار آقا علیہ السلام دے سامنے تلاوت کرتے رہے تو اس تو بھی کیا جاندہ ہے کہ قرآن کا معنی ہے قرآت یعنی کہ سب تو زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ اور تیسرا ایدہ معنی بلانا آپس وچ اکٹھا کرنا۔ حضرات دی وقار کوئی پنجابی ہوئے کوئی پشتون بولن والا ہوئے کوئی سریکی ہوئے عربی ہوئے کسی بھی زبان دال تعلق رکھنے والا ہوئے جدو قرآن پڑھے گا چاہے وہ عربی ہے چاہے عجمی ہے سارے بیاق زبان یعنی کہ عربی وچ پڑھن گے اور قرآن دمانہ ملانا جڑا قرآن پڑھے گا رب کائنات انہوں ہدایت نال ملا دے گا ہدایت انہوں نصیب فرما چھتے گا کیوں کہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا لا ریب فیہ ادھے وچ کوئی شک نہیں ہدی للمتقین اور متقین واسطے ہدایت بن کے آئی ہے۔ تو ایک قرآن جدے معنی آپ احباب دے سامنے گوش گزار کرنے دا شرف حاصل ہویا اور قرآن چیز
چیز کی یہ قرآن القرآن کلام اللہ و کلام اللہ قرآن اللہ دا کلام ہے اور کلام صفات ہی من صفات ذات ہی اللہ تعالیٰ دی صفات ذاتیہ وچوں ایک صفت ہے جدو تک اللہ تعالیٰ موجود ہے تو صبح قیامت اور ہمیشہ زندہ و جاوید رہنے والی ذات اودو تک قرآن میں موجود ہے کیونکہ اللہ دی صفت قرآن تو جدو تک صاحب صفات موجود ہے اودو تک صاحب صفات دی صفت بھی موجود ہے تو اس واسطے جدو تک خدا ہے اودو تک قرآن ہے اور جتنی بھی آسمانی کتب نے رب کائنات نے صاف انبیاء علیہ السلام سے نازل فرمائیاں جدو انبیاء علیہ السلام بظاہر حیات طیبہ تو پردہ فرما گئے انہوں نے کچھ عرصے تو بعد وہ کتب بھی غائب ہو گئی یا کہ انہوں نے تحریف یعنی کہ کمی یا بیشی کی گئی لیکن قرآن ایسی کتاب ہے کہ سرکار آقا علیہ السلام ظاہری حیات طیبہ تو پردہ فرمایا ہے 1450 سال یا 1500 سال کا عرصہ گزر چکے ہیں لیکن قرآن آج بھی موجود ہے آج بھی وہی الفاظ ہیں کیوں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ قرآن کے لفظوں وچ فرق آیا ہے نہ آیات وچ فرق آیا کیوں کہ دا محافظ خود خالق کائنات خدا وحدہ لا شریک ہے تو اس واسطے قرآن ہمیشہ تو زندہ و جاوید رہنے والی کتاب ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ دیوانے و پروانے و مستانے قرآن ایسی عظیم کتاب ہے جس کتاب کی حفاظت و ذمہ خود خالق کے عرض و سمان نے اٹھایا ہوا مامون الرشید دورہ تو دربار کے اندر ایک یہودی آ گیا تو مامون الرشید اور سامنے اسلام نے پیش کیتا کہ دعوت اسلام قبول کرنا ہے اور دامن توحید کے نال وابستہ ہو جا تو انہیں اسلام قبول کرنے تو انکار کر دیتا چلا گیا ایک سال سے بعد دوبارہ آیا تو آن کے کہنے لگا مامون الرشید کلمہ پڑھاؤ میں مسلمان ہونا چاہنا مامون الرشید نے کلمہ پڑھایا دامن توحید کے نال وابستہ ہو گیا اور پوچھا بھی یہ نہ دس دے پچھلے سال تو آیا لیکن اسلام نے قبول نہیں کیتا وہ دی وجہ کی دوبارہ دوسرے سال آیا تو اسلام نے قبول کیتا ہے وہ بول کے کہنے لگا کہ جب میں پچھلے سال آیا تو جانے تو بعد میں جتنی بھی اس آسمانی کتب نے تورات زبور اور انجیل انہوں نے لیا اور ہر کتاب تے 3 نسخے میں خود کو ملا کے تحریر کیتے انہوں نے کچھ کمی کیتی کچھ خود تحریر کیتا انہوں نے بازار میں لے گیا اور جتنے بھی مذاہب نے ادیان نے انہوں جڑے علماء نے انہوں جڑے پادری نے یا اس کتاب کا علم رکھن والے نے انہوں کو لے کے گیا انہوں سارے نے انہوں کتابوں کو قبول کیتا تورات کو قبول کیتا حالانکہ تحریف شدہ ہے زبور نے قبول کیتا حالانکہ تحریف شدہ سی یعنی کہ کمی بیشی کی ہوئی سی جتنی کتاباں ساری انہوں نے قبول کر لیں لیکن جدو میں اسلامی کتاب قرآن ایک عالم دے کو لے کے گیا انہیں قبول نہیں کیتا کیوں اس واسطے کہ انہیں پڑھیا الحمد الف تلا کے والناس سین تک سارا قرآن پڑھ کے کیا بھئی نہیں یہ ساڈا قرآن نہیں یہ وہ قرآن نہیں جڑا رب کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام سے نازل فرمایا ہے یہ تحریف شدہ ہے کونو لکھیا ہویا ہے کیونکہ ساڈا قرآن تے ہوئے جدے متعلق خود رب کائنات نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ رب فرمایا میں خود ایک نازل فرمایا اور خود ادا محافظ ہاں تو میں نے پتہ چل گیا کہ جیڑی کتاب اتنے عرصے تو بعد بھی محفوظ ہے وہ دین بھی رب کائنات بارگاہ قابل قبول اور محفوظ ہے تو اس تو میں اسلام نے قبول کرنا چاہنا دامن توحید دے وچ وابستہ ہونا چاہنا تو قرآن
وہ کتاب ہے کہ جیڑی قیامت صبح تک بڑے بڑے آئے تحریف کرنے والے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں جتنے بھی تحریف شدہ نسخے سن انہاں سارے نو جلا کے دسیا لوگوں قرآن خون تو لے قیامت صبح تک وہی رہے گا جو رب کائنات نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام دے قلب اطہر نازل فرمایا۔ تو اس واسطے قرآن دے لا ریب ہونے میں شک کوئی نہیں، اور ہوئے بھی کیوں؟ کیونکہ اس کا محافظ ذمہ دار حفاظت کرنے والا خود خالق ارض و سما۔ قرآن رب کائنات نے لوح محفوظ تو آسمان دنیا تے لیلۃ القدر جس کا ذکر قرآن میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اسینو قدر والی رات نازل فرمایا۔ یک بار یعنی کہ تھوڑے سے حصے میں رب کائنات نے پورا قرآن لوح محفوظ تو آسمان دنیا تے فرما چھڈیا۔ پھر اس کے بعد 23 سال کے عرصے وچ 22 سال 5 مہینے اور 14 دن دے اندر وچ 3 سال موقوف وحی بھی رہی، یعنی کہ وحی دا سلسلہ رب کائنات نے موقوف فرمایا حکمت عملی دی وجہ تو۔ اس دوران رب کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام دے قلب اطہر نازل فرمایا، اور علماء فرمانے کہ لوگوں قرآن رب کائنات حسب ضرورت کے سوال سے نازل فرماتا رہا۔ تو نزول قرآن کی ایک وجہ یہ بھی کہ رب کائنات اپنے پیارے محبوب علیہ السلام دی تسکین قلب فرماتا رہا، یعنی کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام قوماً اعتراضات کیتے، اختلاف کیتے، لیکن جواب خود انبیاء علیہ السلام اللہ دے حکم دے مطابق عطا فرمائے۔ لیکن سرکار آقا علیہ السلام تے جتنے بھی اعتراضات ہوئے انہاں دا جواب سرکار آقا علیہ السلام نہیں بلکہ خود رب کائنات نے ارشاد فرمایا۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، اور قرآن ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر دنیا و ما فیہا کوئی ایسی چیز نہیں حکمت والی دانائی والی کہ جڑی اے اندر موجود نہ ہوئے۔ کائنات دی ہر چیز قرآن کے اندر موجود ہے، اور تفسیر روح البیان کے اندر علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرمانے کہ حضرت امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ بارے تو ایک سائل آ گیا، کہنے لگا حضور میں اپنی بیوی کے سامنے یہ منت منی سی کہ جدو میری بیٹی جوان ہوئے میری میں شادی کراں تو جہیز وچ دنیا دی ہر چیز انہوں پیش کراں گا، تو حضور اج وقت آ گیا میری بیٹی جوان ہو چکی ہے، جہیز دینا چاہنا لیکن مخلوق الحال مال اتنا نہیں، پیسے نہیں، دنیا دی ہر چیز جہیز وچ نہیں دے سکتا۔ کہ حضور جتنے بھی علماء نے ائمہ مساجد نے انہاں کول میں گیا تے جا کے کیا کہ اس چیز کا کوئی مداوا کوئی متبادل کوئی ایسا عمل دسیا جائے کہ جس کی وجہ تو میری بیوی بھی طلاق تو پائی جائے اور میری جڑی منت ہے وہ بھی پوری ہو جائے۔ تو علماء نے کیا کہ یا بیٹی نو جہیز دنیا دی ہر چیز دے، اگر جہیز نہیں دے سکتا تو پھر تیری نیت کے مطابق تیری منت کے مطابق تیری بیوی نو 3 طلاق نہ بیان۔ تو حضور میں ٹیٹی بار کا چاہیا کچھ مہربانی فرماؤ، تو امام محمد رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ تینوں فکر کرنے کی لوڑ ہے، قرآن موجود ہے۔ کیا لگا حضور موجود ہے، فرمایا کہ جہیز وچ اپنی بیٹی نے قرآن دے دے، سمجھ لے کہ دنیا دی ہر چیز تو اپنی بیٹی نے جہیز وچ ادا کر دیتی۔ جدو آپ نے جواب ارشاد فرمایا بندہ چلا گیا، جا کے علماء نے دسیا کہ امام محمد رحمت اللہ
اللہ تعالی علیہ فتوی ارشاد فرمایا علماء اکٹھے ہو کے آگے کہنے لگے حضور تسی یہ فتوی ارشاد فرمایا تو قرآن دی کس نص کے مطابق ارشاد فرمایا تو امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ فرمائے لوگو اللہ دا قرآن نہیں کہ پڑھیا میرے رب فرمایا ولا راتب ولا یابس الا فی کتاب مبین کوئی ایسی چیز نہیں حکمت و دلائی والی جڑی قرآن وچ موجود نہ ہوے تو اے دے تحت امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کہ دنیا دی ہر چیز قرآن وچ موجود ہے تو جدوں چیز قرآن وچ موجود ہے تو اپنی بیٹی نو جہیز وچ دے دے رب کائنات تیری منت نو پورا فرما چھڑے قرآن وہ چیز ہے کہ حکمت و دنائی والی ہر چیز لیکن تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ دے اندر موجود ہے لیکن آج قرآن ساڑی الماریاں دی زینت اللہ ماشاءاللہ جڑے پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائے لیکن میں اپنے جیسے لوگوں مخاطب کر رہے ہیں کہ قرآن ساڑی الماریاں دی زینت انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی آئے کوئی سانو کھولے پڑھے تلاوت کرے زیارت کرے نہیں ایسا ساڑے کو وقت کوئی نہیں کیسی قرآن اپنی الماری وچ کھول کے کم از کم خودی زیارت کر لے گا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو چار چیزاں اجنبی نے حضور کیڑیاں فرمایا کہ پہلی بستی وچ مسجد اور بے آباد ہوئے وہ مسجد اجنبی ہے دوسرا ظالم دے سینے وچ قرآن ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان ظالم ہوئے تو وہ دے سینے وچ قرآن ہوئے اگر ایسا ہوئے گا تو قرآن ظالم دے سینے وچ اجنبی ہے اور تیسری چیز میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ گھر وچ قرآن پیا ہوئے لیکن وہ قرآن دی تلاوت نہ کیتی جاندی ہوئے وہ قرآن بھی اجنبی ہے چوتھا میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ ساری بستی گناہگار لوگاں دی ہوئے انہاں وچ ایک سادے ہوئے وہ گناہگاراں دی بستی وچ ایک سادے دا ہونا وہ اجنبی ہے تو اج ہر بندہ اپنا محاسبہ کرے سوچے کہ باں وچ جا کے کہ ساڈے کول قرآن بھی ہے مسجد بھی ہے لیکن اسی نہ اپنے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور نہ اپنی مسجد کو آباد کر رہے ہیں میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ اجنبی نے چار چیزاں اور جس گھر وچ قرآن کی تلاوت نہیں کی جاندی قرآن نہیں پڑھیا جاندا میرے مصطفیٰ نے قبرستان دے نال دی تشبیہ بیان فرمائی اور فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر فرمایا کہ اپنے گھراں نو قبرستان نہ بناؤ اور فرمایا کہ اپنے گھراں دے اندر قرآن کی تلاوت فرماؤ سورۃ البقرہ کی تلاوت فرماؤ کیونکہ جتھے سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے اوتھے شیطان نہیں رہندا سورۃ البقرہ کی تلاوت دی برکت دی وجہ تو شیطان اوتھوں نس جاندا ترمذی شریف کی حدیث پاک آپ سامنے شرف کرنے دا حاصل ہویا لیکن اج ساڈا المیہ کی کہ قرآن پیا ہویا اسی پریشانی دا شکار رزق دی کمزوری جسمانی کمزوری لیکن مختلف طریقے مختلف حل تلاش کرنے ہیں ساڈی الماری وچ قرآن پیا ہویا ہے جدے وچ دنیا دا ہر علاج موجود ہے ہر بیماری دی شفا موجود ہے اور ہر درد دا علاج موجود ہے لیکن اسی قرآن نہیں پڑھنا دوسرے لوگوں کو جانا ہے اودی وجہ کہ اسی قرآن تو ناواقف قرآن اسی پڑھنے دی کوشش نہیں کی سیکھنے دی کوشش نہیں کی اگر سیکھیا ہوندا تو ضرور وہ قرآن پڑھدا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ میرے رب نے فرمایا کہ قرآن ایسا اس واسطے سے نازل فرمایا کہ اے دے اندر اہل ایمان واسطے شفا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور فرمایا کہ قرآن کے اندر میں رب نے لوگاں دے دلاں دی شفا پیدا فرما چھڈی او قرآن جڑا ساڈیاں الماریاں دی زینت بن چکی ہے اور اگر عقیدت نال ادب نال قرآن دی ایک آیت دور ایک لفظ سے انسان مسلمان عمل کر لوے تو رب کائنات اس ایک لفظ دی برکت دی وجہ تو دنیا و آخرت دے اندر کامیابی و کامرانی عطا فرما چھڈدا
حضرت شیخ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرمانے کہ سلطان محمود غزنوی دنیا تو چلا گیا عزیز خواب جایا تو ویکھیا کہ باغات جنت وچ سیر و تفریح پیا کردا ہے ٹہل رہا ہے چہل قدمی کر رہا ہے تو معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے کہ اس عزیز صاحب نے پوچھا کہ سلطان محمود غزنوی عمل تو تیرے اور بھی بڑے سن لیکن یہ دس رب کائنات نے تینوں باغات جنت کی سیر عطا فرمائی تو جنت کے باغات وچ ٹہل رہا ہے اس کی وجہ کی ہے کس عمل کی بنا رب کائنات نے تینوں یہ جزا یہ صلہ یہ ثواب عطا فرمایا ہے تو سلطان محمود غزنوی آکھیا بھئی ایک رات میں سفر تے جا رہا سا تو رستے وچ جاندے ایک بستی وچ رات پے گئی تو میں اس بستی دے مکان وچ چلا گیا جس مکان دے جس کمرے وچ میرا بستر سجایا گیا تو ایک کونے وچ قرآن پیا ہویا ہے جب میں لیٹن لگا تو میرے قرآن تے نظر پے گئی تو میں سوچیا کہ کیوں نہ ایسا ہوئے میں ایتھے آرام کرنا ہے تو اس قرآن کو کسی دوسرے کمرے وچ منتقل کر دیتا جائے دوسرے کمرے وچ شفٹ کر دیتا جائے تو فرمانے لگے جدوں میں یہ سوچیا نا کہ اپنے آرام واسطے قرآن کو ایتھوں کٹ کے دوسرے کمرے وچ شفٹ کر دیتا جائے تو میرے دل وچ خیال آیا کہ سلطان محمود تو تے ایتھوں دا بادشاہ ہے لیکن قرآن اگلے جہان دا بھی بادشاہ ہے تے اس جہان دا بھی بادشاہ ہے تو اپنے آرام واسطے انہوں کمرے وچوں کڈوا رہے تو فرماتے ہیں کہ میں وہ قرآن دا ادب کیتا جدوں میں جنت وچ آیا پردہ غیب جو آواز آئی سلطان محمود غزنوی تیرے سارے عمل اعلیٰ سن لیکن رب کائنات نے اگر تینوں باغات جنت کی سیر عطا فرمائی شان اور شوکت عطا فرمائی تو صرف قرآن دے ادب دی برکت دی وجہ تو عطا فرمائی یہ قرآن پاک ادب اور احترام دا مقام اور تفسیر روح البیان کے اندر علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سلطنت عثمانیہ دے مور سے اعلیٰ غازی عثمان رب کائنات نے سلطنت عثمانیہ کی وجہ تو عطا فرمائی کیوں عطا فرمائی کہ اپنے دربار میں باہر نکلے اگے ویکھیا کہ لوگ درمیان وچ قرآن اور عورتاں کتے بیٹھے ہوئے تو پوچھا بھئی ایتھے بیٹھے ہوئے کیوں کیا لگے کہ قرآن دے ادب دی وجہ تو بیٹھے ہوئے تو فرمایا بھی قرآن دا ادب یہ نہیں کہ انہوں سامنے رکھ کے بیٹھا جائے بلکہ قرآن دا ادب یہ کہ ادب و احترام دی خاطر ہاتھ بن کے قرآن دا ادب کھڑا ہو کے کیتا جائے ہاتھ بن کے کھڑا ہو کے قرآن دا ادب اور احترام کیتا جائے وقت گزرے بسترے استراحت لیٹ گئے تو خواب کوئی بندہ ملیا تو کہنے لگا کہ عثمان غازی تینوں مبارک ہوئے آج تو قرآن دا ادب کیتا ہے اس قرآن دے ادب اور احترام دی وجہ تو رب کائنات نے تینوں بھی سلطنت عطا فرما چھڈی ہے اور تیری ادب دی وجہ تو تیری اولاد اور نسل میں بھی سلطنت عطا فرما چھڈی جنہ لوگاں نے قرآن دا ادب کیتا احترام کیتا رب کائنات نے انہاں دے ادب انہاں دے احترام انہاں دے عشق اور عقیدت نو رائے گاہ نہیں فرمایا بلکہ رب کائنات نے اس جہان اندر بھی صلح عطا فرمایا اور اگلے جہان اندر بھی رب کائنات نے صلح عطا فرمایا اور جس بندے دی رغبت قرآن ہوئے ورد قرآن ہوئے وظیفہ قرآن ہوئے اوڑنا بچھونا قرآن ہوئے عبادت قرآن ہوئے ریاضت قرآن ہوئے پھر دنیا تو چلا بھی جائے رب کائنات قبر اندر بھی انہوں قرآن پڑھنے کا شرف عطا فرمایا ترمذی شریف کی حدیث پاک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سرکار آقا علیہ السلام دے چچا زاد بھائی آپ فرمانے کے بعد صحابہ رسول سفر جا رہے سن تو سفر جاندے ایک جگہ تے رات رہ گئی تو انہوں نے ایک بلند جگہ تے ایک ٹیلے تے خیمہ نصب فرما لیا اپنا آرام کرنے واسطے اوتھے لیٹ گئے تو صحابہ رسول جب لیٹے اس ٹیلے دے ٹیلے دے وچوں قرآن پڑھنے دی آواز آ رہی
ٹیلے دے وچوں قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمانے لوگوں جدو اصحاب رسول اس جگہ کے ٹھہرے خیمہ نصب فرمایا اتو قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے سورہ ملک کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. اصحاب رسول رات بسر فرمائی اپنے سفر تے چلے گئے جدو اپنے سفر تو واپس بارگاہ مصطفیٰ وچ آئے عرض کی آقا کرم نوازی فرماؤ پریشانی بن گئی ہے میری سرکار فرمایا غلاموں بولو عرض کی حضور سفر تے جا رہے ساں جاندیا جاندیا ایک جناب والا جگہ تے شام پہ گئی اس جگہ تے ایک ٹیلا آئے اٹھے سی اپنا خیمہ نصب فرما لیا. اللہ کے نبی جدو رات پہ گئی اس قبر وچوں اس ٹیلے وچوں قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے میری سرکار فرمایا غلاموں او ٹیلا نہیں حضور وہی ہے فرمایا کہ مومن دی قبر ہے اور دنیا تے رہندیا ہویا قرآن پڑھتا رہیا ہے اج دنیا تو چلا گیا ہے اج قبر اندر ہے رب کائنات نے قبر وچ بھی قرآن کی تلاوت اشرف عطا فرما چھڈیا. میں کہا دنیا تو چلا بھی گیا ہے لیکن رب کائنات نے قبر وچ انہوں قرآن کی تلاوت اشرف عطا فرما. اور حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی فرماندے سرکار آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا فرماندے کہ جڑا بندہ یا جڑا بچہ ایتھے رہ کے قرآن پڑھدا ہوئے قرآن سیکھنا چاہندا ہوئے قرآن حفظ کر رہا ہوئے لیکن دنیا تو چلا جائے موت واقع ہو جائے قبر اندر رب کائنات فرشتیاں دی ڈیوٹی لگا رہندا فرشتیوں اس بچے نوں جا کے تسی قرآن حفظ کروانا ہے قرآن پڑھانا ہے تاکہ جدو کل قیامت والے دن اٹھے قبر وچوں تیرا جڑا حفظ رہ چکے ہیں وہ مکمل کر کے قبر وچوں بار جدا ورد جدی رغبت جدا وظیفہ جدی عقیدت عبادت و ریاضت قرآن ہوئے وہ جتھے بھی چلا جائے رب کائنات انہوں شرف عطا فرما دیتا کہ خدا اٹھ بھی ورد رغبت قرآن اور مصطفیٰ دا فرمان قرآن پاک دی برکات اگر اس حوالے نال گفتگو کی جائے تو بڑی قرآن دی برکت اور فضیلت رب کائنات نے اس کتاب میں عطا فرمائی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور تو غوانر روم امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ نے تفسیر کبیر کے اندر بسم اللہ دی تفسیر بیان فرماندے کہ گوانر روم ہما وقت خدا ساتھ درد رہندا ہے سر وچ تکلیف رہندی انہیں ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط لکھیا حضور کوئی ایسی دوائی عطا فرماؤ کہ جس دوائی دی وجہ تو میرے سر کا درد ختم ہو جائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ٹوپی منگوائی اودے وچ ایک کاغذ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کے اودے وچ محفوظ فرما چھڈیا اور گورنر روم دی طرف بھیج دیتا. گورنر روم دے کول جدوں ٹوپی پہنچی تے جدوں نے سر رکھنی رب کائنات نے شفا عطا فرما دینی جدوں سر تو اٹھانا پھر درد ہونا شروع ہو جانا. ایک دن حضرات نے وقار گورنر روم دے دل وچ خیال آیا کی وجہ ہے جدوں اس ٹوپی نوں سر تے رکھنا وا سر درد ختم ہو جاندا ہے جدوں ٹوپی اتارنا وا پھر سر نوں درد ہونا شروع ہو جاندا ہے. حضرات نے وقار انہاں ٹوپی اٹھیڑی ٹوپی اٹھاڑیا ویکھیا وچ ایک کاغذ موجود ہے کاغذ نوں ویکھیا اودے وچ لکھیا ہویا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. روم سمجھ گیا کہ جو بھی کمال اس اللہ دے نام دا کمال
ایک قرآن پاک ایک آیت جوز کا ایک کمال ہے تو قرآن پاک پورے کا کی کمال ہو گئے آخری حدیث پاک بخاری شریف آج ساڑھے غفلت ویکھ لو اور قرآن دے فوائد ویکھ لو آج اسی پریشان ہیں کیوں پریشان ہیں کہ اسا جڑا ساڑھا حال قرآن او دے دور چلے گئے اس حدیث پاک میں امام ترمذی اور امام بخاری علیہ رحمہ نے نقل فرمایا اور صاحب مشکات نے بھی مشکات شریف کے اندر نقل فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ فطرانہ اکٹھا کیتا گیا میرے مصطفیٰ نے منو ڈیوٹی عطا فرما دی کہ تو فطرانے کی حفاظت کرنی کیونکہ پہلے دور وچ عاملین فطرانہ اکٹھا کرتے رہے پھر انہوں بارگاہ مصطفیٰ وچ پیش کیتا جانا میرے مصطفیٰ نے غرباء مساکین وچ انہوں تقسیم فرمانا تو فطرانے دی حفاظت ڈیوٹی رب کائنات دے پیارے محبوب نے حضرت ابو ہریرہ نے عطا فرما چھڈی حضرت ابو ہریرہ فرمانے کہ جب رات دا پچھلا پہر ہویا تو ایک بندہ آیا انہیں وچوں مال چرانا شروع کر دیتا فرماتے نے میں پکڑ لیا جب میں پکڑیا تو میں کیا کہ تینوں اللہ دے نبی دی حضور پیش کراں گا کہ اللہ کا کہ ابو ہریرہ مخلوق الحال کمزور چھوٹے چھوٹے بچے دے انہاں واسطے میں ایسی حرکت پیا کرنا تے مینوں بچیاں دی محبت کی خاطر معاف کر دے حضرت ابو ہریرہ فرمانے میں چھاڑ دیتا صبح جب بارگاہ مصطفیٰ وچ آیا میری سرکار فرمایا یا ابا ہریرہ ما فعل اسیرک البارحہ ابو ہریرہ انہاں دس نے رات والے چور دا کی بنیا حد کیتی حضور انہیں منت سماجت کیتی بچیاں دا واسطہ پایا میں چھاڑ دیتا میرے مصطفیٰ نے فرمایا غلامہ فکر کرنے دی لوڑ نہیں آج پھر آئے گا حضرت ابو ہریرہ فرمانے نے دار پہ ان مصطفیٰ نے فرمایا صحابہ تے عقیدہ ایسا عقیدہ سے کہ ایک صحابی رسول میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ تو فلاں جنگ وچ جام شہادت نوش کرے گا تو احد کے میدان وچ دوسرے صحابہ نال اگے ود کے تیر مار رہے نے کافر تے حملہ آور ہو رہے صحابہ نے عرض کی کہ تو اپنی جان دا خطرہ نہیں فرمایا کہ جان دا خطرہ کیوں ہوئے میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ تو احد وچ نہیں بلکہ تبوک دی جنگ وچ جام شہادت نوش کرے گا کہ میرا عقیدہ ہے کہ جدوں تک میرے مصطفیٰ نے فرما چھڈیا ہے اور جس جنگ کے متعلق فرمایا ہے اس تو علاوہ میری موت واقعہ نہیں ہو سکتی صحابہ تو صحابہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظار وچ رہے تاک وچ رہے جدوں وقت آیا چور پھر آ گیا آپ نے پکڑ لیا پھر انہیں منت سماجت کی کہ مسلمان رحم دل نرم دل ہوتا ہے روح ماؤ بینہ ہو رحم دل ہوتا ہے آپ نے پھر انہیں ترس آگے چھڑ دیتا میرے مصطفیٰ نے فرمایا ابو ہریرہ ما فعل اسیرک البارحہ کی بنیا عرض کی تھی حضور پھر انہیں اسے پریشانی دی حالت وچ منت سماجت کی چھڑ دیتا میرے مصطفیٰ نے فرمایا آج پھر آئے گا ابو ہریرہ فرمانے کہ تیسری رات آ گئی تو میں پھر تاک وچ رہا انتظار وچ رہا حضرت ابو ہریرہ فرمانے لوگوں ان رات تھوڑا جا حصہ رہ گیا اور بندہ پھر آ گیا آن کے جناب والا جدو انہیں فطرانے وچوں مال پکڑیا میں بندہ پڑھ لیا میں کہ اج تینوں نہیں چھڈنا اج اللہ دے محبوب دی بار وچ رہ کے جاواں گا اللہ دے محبوب میرے تے حال نافذ فرمان گے تیرا ہاتھ قلم کیتا جائے گا او کہنے لگا ابو ہریرہ مینوں چھڈ دے میں ایک وظیفہ دے کے جاواں گا ایسا وظیفہ دے کے جاواں گا تو مال دے کول موجود نہ بھی ہوے گا لیکن وہ وظیفہ پڑھ لوے گا مال دے خوب مال لوے گا رب کائنات تیری مال دی حفاظت فرما چھڈے گا ابو ہریرہ فرمایا وظیفہ کیڑا ہے او دوست کہہ رہا ابو ہریرہ اپنے مال تے آیت الکرسی دی تلاوت کر کے انہوں پھونک مار دینا تیرا کام ہے اس مال دی چوراں کو حفاظت فرمانا رب کائنات کا کام ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے دن چڑھیا میں مصطفیٰ دی بارگاہ تے چلا گیا میری سرکار فرمایا ابو ہریرہ دس کی بنے آئی عرض کی تو حضور نال پھر چور آیا ہے لیکن ایک وظیفہ دس کے گیا ہے ایک بڑا حسین عمل دس کے گیا ہے میری سرکار فرمایا غلام عمل کیڑا ہے عرض کی تو حضور
دس کے گیا ہے کہ اپنے مال سے آیت الکرسی کی تلاوت کر کے تو کمار دیوی رب کائنات آیت الکرسی کی برکت کی وجہ تو تیرے مال کی حفاظت فرمائے گا میری سرکار فرمائے غلاما بندہ تے جھوٹا سی لیکن عمل چنگا دس گیا ہے میری سرکار دے غلام ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرماؤ بیان والا کون ہے وہ بندہ کون ہے وہ انسان کون ہے میری سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ کیڑا بندہ دل دل تیری بار کا چاہتا رہا ہے فطرانے دا مال چوری کرنا دا رہا ہے وہ انسان نہیں بلکہ شیطان سی بخاری دے الفاظ میری سرکار فرمائے کہ وہ بندہ نہیں بلکہ شیطان انسانی صورت میں چلتا رہا فرمایا کہ بندہ تے جھوٹا سی لیکن عمل چنگا دا سی یہ قرآن دی برکت قرآن دی تحسین اپنے تے اپنے قرآن ایک ایسی بے مثال لاجواب اور لازوال حکمت و دلائی والی کتاب ہے اپنے تے اپنے بیگانیاں بھی اس کتاب دی حکمت و دلائی دا اعتراف کیتا قبول کیتا تے عمل کیتا ہے اس واسطے اج جدھر دیکھو اپنے نہیں بیگانے کامیاب نے کیوں کہ اساں قرآن نو الماریاں وچ رکھیا تے انہاں نے قرآن نو پڑھے تو دعا ہے کمال کے لم یزل سانو اس ورثے دی جڑی کتاب رب کائنات نے اپنے محبوب نو عطا فرمائی ادے نال پیار کرنے دی توفیق عطا فرمائی ادا وظیفہ انو پڑھنے دی زیارت کرنے دی رب کائنات توفیق عطا فرمائی جڑا بندہ قرآن دی تلاوت کرتا رب کائنات او دے واسطے آسانیاں پیدا فرمائے آمین واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین